بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ایک اور مقدمے سے بری ہو گئے ہیں، باعزت بری کر دیا ہے عدالت نے میرٹ کے اوپر۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو معاملہ ہے اعظم خان کے بیان کا، اعظم خان کا اغوا ہونا اور پھر اس کے بعد بیان دینا سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف، وہ معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے۔ اس کی تفصیل اور مکمل سماعت کا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے جیل میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سماعت تھی، اور اس میں عمران خان کی جانب سے اور بشرا بیگم کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے۔ 1 بجے سماعت شروع ہونی تھی، سماعت 1 گھنٹہ تاخیر سے ہوئی کیونکہ وہ 8 ججز کو خط آ گیا اور دھمکی آمیز خط تھا، اور پھر وہ سارے معاملات اس میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت وہ جو ریشم ہے خاتون جس کا نام ریشم لکھا ہوا تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا دہشت گردی کا، اور اس میں نامعلوم بھی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے گواہ اعظم خان کے اچانک غائب ہونے اور واپس آ کر بیان ریکارڈ کرانے سے متعلق کہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہو جائے پھر واپس آ جائے تو پوچھنے پر کہے کہ کسی کا کیا تعلق کہ وہ کہاں تھا۔ سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کی بھی مکمل ٹیم، پی ٹی آئی کی قیادت عدالت میں موجود تھی۔ سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے اور کہا کہ سائفر کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے متعلق دستاویزی شواہد بھی پیش کر دیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان کے بیان میں کیا تبدیلی ہوئی تفصیلات لکھ کر لایا ہوں، 2 گواہوں کے متعلقہ حصہ عدالت کے سامنے میں پڑھوں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ڈاکومنٹری ثبوت جو پروسیکیوشن نے سائفر کے پیش کیے وہ بتائیے گا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ گواہ اسد مجید، فیصل ترمذی اور اعظم خان کے بیان پر جرح سے متعلق بتایا تھا۔ اعظم خان نے وزیر اعظم کو ایڈوائز کی کہ وہ متن کو پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس مقدمے کی کئی ملزمان نکالے گئے اور کئی الزامات واپس لے لیے گئے۔ اعظم خان نے بنی گالہ میٹنگ کے منٹس لکھے۔ 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی۔ اعظم خان کی مجسٹریٹ اور عدالت کے سامنے بیان میں فرق ہے، پرانے بیان سے پھرنا جو ملزم کے حق میں جاتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان پہلے بیان سے منحرف ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ سائفر کو ٹوئسٹ کیا، کیا گواہ نے اس متعلق ایسا کیا کہا، اعظم خان نے ایسا کیا کہا کہ جس سے پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوا ہو۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اعظم خان کا بیان تو مستقل رہا اور وہ اپنے پچھلے بیان سے نہیں ہٹے۔ اعظم خان کا بیان ہے کہ عمران خان سے سائفر گم ہو گیا۔ اعظم خان بتا رہا ہے کہ عمران خان نے جلسے میں دستاویز لہرایا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈاکومنٹ کیا تھا جس سے لگے کہ سائفر واپس مل گیا تھا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عمران خان نے جان بوجھ کر سائفر کی کاپی گھمائی۔ گواہ کے مطابق عمران خان نے اس کے سامنے سائفر کی کاپی تلاش کرنے کا کہا، اور یہ اعظم خان نے اپنے دوسرے بیان میں کہا کہ کاپی گم ہوئی تو عمران خان ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کاپی تلاش کریں۔ اعظم خان عدالت میں بیان کہہ رہا ہے کہ سائفر گم ہو گیا، مس پلیس الگ لفظ ہے، اس سے کوئی بدنیتی نظر نہیں ہوتی۔ لفظ ہے مس پلیس ہو جانا، چوری کا تو لفظ ہی نہیں استعمال کیا اعظم خان نے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق پبلک گیدرنگ میں کاغذ 27 مارچ کو لہرایا اور سازش 28 مارچ کو میٹنگ میں تیار ہوئی۔ پروسیکیوشن نے بعد میں اس نقطے پر اصرار ہی نہیں کیا، پروسیکیوشن ایف آئی آر کا الزام ہی نکال دیا۔ سرکار جب کیس بنائے تو توقع ہوتی ہے کہ تمام دستاویزات سامنے رکھے جائیں، جو ڈاکومنٹس ملزم کے حق میں جا سکتے تھے وہ سامنے ہی نہ لائے گئے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان نے ضمانت کے لیے رجوع نہیں کیا، مگر اسد عمر نے تو درخواست ضمانت بھی دی تھی۔ اعظم خان کو 17 ماہ انکوائری میں شامل ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری ہوتے رہے۔ 15 تاریخ کو مقدمہ درج ہوتا ہے، مگر 16 تاریخ کو اعظم خان 161 کا بیان ریکارڈ کروانے آ جاتا ہے۔ اعظم خان ضمانت بھی کروا کر نہیں آیا۔ مجسٹریٹ نے اعظم خان کا بطور ملزم 164 کا بیان ریکارڈ کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جب اعظم خان کا 164 کا بیان ہوا تو کیا وہ کسٹڈی میں تھا؟ اس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان نے 161 کا بیان ریکارڈ کر کیا، اسی وقت 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا، شریک ملزمان کو نوٹس تک نہیں دیا گیا 164 کے بیان میں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اعظم خان کے 164 کا بیان پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ مان لیتے ہیں کہ 164 کا بیان ہے ہی نہیں، پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ جب اعظم خان نے عدالت میں بیان دے دیا اور ان پر جرح بھی ہوگی تو پھر 164 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ ایک اہم سول بیوروکریٹ اعظم خان غائب ہو جاتے ہیں، فیملی نے مقدمہ درج کروایا، عدالت میں درخواست بھی دائر کی، پھر جب وہ واپس آتا ہے تو عدالت سے درخواست بھی آرام سے واپس لے لی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعظم خان کی باز یابی کی درخواست اسی عدالت میں زیر سماعت تھی، اعظم خان کے واپس آ جانے پر وہ درخواست واپس لے لی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہو جائے پھر واپس آئے تو پوچھنے پر کہے کہ کسی کا کیا تعلق کہ وہ کہاں تھا۔
آپ کسی اور کو بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بتا کر نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر آپ کے بیوی بچے گھر والے عدالتوں میں آ کر درخواستیں دائر کرتے ہیں، ہم اس معاملے پر جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی پوچھیں گے۔ بہرحال اس معاملے پر عدالت نے کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھیں گے، گواہان کے بیانات اور ساری تفصیل آج عدالت میں ڈسکس ہو گئی ہے۔ سلمان صفدر صاحب کے بیانات مزید بھی ابھی جاری رہیں گے، کل 1 بجے تک سماعت ملتوی کی گئی ہے، کل عدالت نے کہا ہے کہ ہم 1 بجے پورے بیٹھ جائیں گے اور کل ہم اس کے اوپر سماعت کر کے ان کو اگلے 2-3 دن میں یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط لکھنے والے ججز کو عمران خان نے سیلوٹ پیش کیا، ان کو سلام پیش کیا۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواہش تھی فل کورٹ اس کی سماعت کرتا، 7 ججز کا بینچ کمیشن سے بہتر ہے، شوکت عزیز صدیقی یا اس سے بھی پہلے کی تحقیقات کریں، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، انہیں کچھ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا یہ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے، تمام 6 ججز کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی، ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی آیا تھا کنٹرول کر رہی ہے، احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے اسپتال گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کا کیس سننے والے جج قدرت اللہ نے وکلا کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا جب تک میں فیصلہ نہ سنا دوں۔ سائفر کیس میں میرا 342 کا بیان ہو رہا تھا، جج 10 منٹ کے لیے باہر گیا اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا، تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے جو آرمی چیف کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لنڈن پلان کا علم ہے، چیف الیکشن کمشنر لنڈن پلان پر عمل درآمد کا مرکزی کردار تھا، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر لنڈن پلان پر عمل درآمد کیا، دھاندلی کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، اقتدار میں بیٹھے لوگ اداروں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، صرف 4 حلقے کھول دیں حکومت گر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا شکر ہے کہ تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بنا دیا، ججز کا خط لکھنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر فل کورٹ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے، سابق کمشنر راولپنڈی کو اب تک غائب رکھا گیا ہے، جو تحفظ ملتا ہے مگر کمشنر کو غائب کر دیا جاتا ہے، کمشنر راولپنڈی اور فارم 45 ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیوں اس پر تحقیقات نہیں ہوئی؟ وزیر خزانہ اور SIF سے جو مرضی کر لیں، ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا گیا ہے، ملک میں معیشت سست روی کا شکار ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا، اس لیے ہم خاموش رہے، ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن کریں ضرور۔ صحافی نے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے فیض حمید پر الزامات لگائے تو اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے، ویسے بھی جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی، باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کو اور اپنے امریکی حکومت کو بچانے کے لیے چیزوں کی تردید کی، اسد مجید نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں آ کر دھمکی کا بتایا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فسطائیت ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے، مجھے عمر ایوب سے جان بوجھ کر کٹ آف کیا گیا ہے تاکہ مشاورت نہ ہو سکے، میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ خطرناک ہے، شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے، چند ماہ میں سب کی موت ہوگی، مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش رہوں گا؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران ایک اور گواہ پر جرا مکمل ہو گئی اور ریفرنس کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران عمران خان کا جج سے مکالمہ، روسٹرم پر جا کر الزام لگایا کہ دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کو زہر دی گئی ہے، اور اب اس میں جو عدالت نے کہا کہ آپ نے جو تفصیلات ہیں وہ لکھ کے دیں۔ بشرا بیگم کی جانب سے جب گفتگو کی گئی تو وہ کافی پریشان بھی تھیں اور غصے میں بھی آ گئی، جس پر پھر عمران خان نے میڈیا کے لوگوں کو کہا، صحافیوں نے احتجاج کیا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ سخت زبان استعمال کی ہے بشرا بیگم نے، تو عمران خان نے کہا کہ بشرا بیگم نے کبھی میڈیا کو ڈیل نہیں کیا، ان کو نہیں پتہ، اندازہ نہیں ہے، اور آپ اس بات کو جو ہے وہ اگنور کریں۔ اور ساتھ عمران خان نے کہا کہ ہم درخواست دیتے ہیں اور یہ ساری جو تفصیل ہے ہمیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو انہوں نے پھر جو اداروں کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ لوگ بنی گالہ میں اداروں کے اڈیالہ جیل تک سب چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں اور بشرا بیگم کا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے ذریعے چیک اپ ہونے کی اجازت دی جائے، اور عدالت کا عمران خان کو بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ درخواست دیں اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ میرے امریکی ایجنٹ ہونے سے متعلق پارٹی میں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، شب معراج کی رات
میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ہارپک سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ پہلے شہد میں جو کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ہارپک ڈالا گیا اور اس کا نام نہیں بتاؤں گی، مجھے بنی گالہ میں باعزت طریقے سے رکھا گیا ہے۔ پہلے کھڑکیاں بند رکھی جاتی تھیں، اب کچھ دیر کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندا ہے، جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی ہے، اور ساتھ انہوں نے پھر اپنے جو الزامات تھے وہ بھی دہرائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اب 6 اپریل تک اس میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، اسد عمر اور جو علی نواز اوان اور باقی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے تھانہ مارگلہ میں درج غیر قانونی ریلی نکالنے کے کیس میں عمران خان وغیرہ کو بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف درج غیر قانونی ریلی نکالنے کے مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکلا سردار مصروف خان اور باقی پیش ہوئے۔ عدالت نے واضح کیا کہ عمران خان اور باقیوں کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جو چلان جمع کروایا گیا اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس وجہ سے صفحہ مثل پہ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ٹرائل مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیس بریت کا ہے اور عدالت نے کیس سے عمران خان کو میرٹ پر بری کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔